ایک ایک دن تمام زوجہ کے پاس جو دن سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کا آتا تو تمام صحابہ کرام اسی دن زیادہ ہدیے بیچتے، تحفے اور تحائف بیچتے۔ ایک دن باقی ازواج نے مشورہ کیا کہ جب آپ حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو اسی وقت صحابہ کرام زیادہ تحفے اور تحائف بیچتے ہیں، برابر تقسیم ہونے چاہیے۔ جب آپ باقی گھروں میں ہوتے ہیں تب بھی تحفے آنے چاہیے۔ سب نے مل کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ جا کر عرض کریں کہ آپ صحابہ کو حکم دیں کہ جب میں باقی گھروں کے اندر بھی ہوتا ہوں تب بھی آپ تحفے اور تحائف بھیجا کریں۔ جو ہی یہ بات کہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی لمبی بات نہیں کہی، صرف یہ فرمایا کہ فاطمہ، کیا جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں تو اس کے ساتھ محبت نہیں کرتی؟ بس اتنا کہنا تھا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا واپس لوٹ گئی۔ جب باقی ازواج نے دیکھا کہ ابھی بھی بات نہیں بنی تو سب نے مل کر پھر دوبارہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا، چونکہ وہ بات کرنے میں تھوڑی سی ماہر تھی، کہ آپ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کریں۔ آپ پہنچتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں کہ جب آپ عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو تحفے اور تحائف زیادہ آتے ہیں، جب باقی گھروں میں ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام تحفے اور تحائف نہیں بیچتے، لہٰذا آپ صحابہ اکرام کو حکم کریں کہ جب باقی گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں اس وقت بھی تحفے اور تحائف آیا کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کہ ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں پریشان مت کرو، اس لیے کہ باقی ازواج کے گھر میں جب میں ہوتا ہوں تو جبریل امین نہیں آتے، جب میں عائشہ کے گھر میں آتا ہوں، آپ کے بستر پر ہوتا ہوں تو جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی موجود ہیں۔ پوچھ لیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شخص کون ہے؟ حضور نے پوچھا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کی شکل کس کے ساتھ ملتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی شکل تو ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی، ان کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تجھے مبارک ہو، یہ جبریل امین ہیں اور آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا کیا، بہت بڑے بڑے کبار صحابہ کی آپ استاد ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اماں جان ابو سعید خضری، ان کا آخری وقت ہے، انہوں نے وصیت کی کہ مجھے نیا کپڑا پہنا دو، اس لیے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے کہ انسان جس لباس کے اندر انتقال کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی لباس میں اٹھایا جائے گا، لہٰذا مجھے نیا کپڑا پہنا دو۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اللہ ابو سعید خضری پر رحم فرمائے، وہ بات کو سمجھے نہیں، وہ حدیث کو صحیح سمجھے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو بھی انسان اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ اور پھر خود حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ جب قیامت کے دن سارے ننگے بدن ہوں گے تو ایک دوسرے سے کسی کو حیا نہیں آئے گی؟ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمیرہ وہ دن ایسا سخت ترین دن ہوگا کہ ایک دوسرے کی کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہوگا کہ کسی سے حیا آئے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا۔ ابو سعید خدری بات کو سمجھے نہیں ہیں، حدیث کا مطلب یہ ہے
کہ اس لباس سے مراد انسان کا تقوی اور انسان کا علم مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلِبَاسُهُمْ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ جس عمل کے اندر اور جو تقوی انسان کے اندر ہوگا، جب وہ انتقال کرے گا تو کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اسی عمل میں اٹھایا جائے گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے کہ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار جب اس پر روتے ہیں تو اس مردے کو تکلیف پہنچتی ہے ان کے رونے کی وجہ سے۔ جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے عبداللہ بن عمر پر، انہوں نے بات کو سمجھا نہیں، وہ حدیث کو صحیح سمجھے نہیں ہیں۔ اگر انسان کے رونے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، اب اعمال ایک بندے کے ہیں اور تکلیف دوسرے کو ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کل قیامت کے دن کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو گناہ کسی نے کیا ہوگا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو آدمی مر جاتا ہے اس کے رشتہ دار روتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اس نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے ہوں گے ان اعمال کی وجہ سے اس کو سزا مل رہی ہوگی، ان انسانوں کے رونے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں ملتی۔ ایسا علم تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ نام لے کر آپ کو جنت کی بشارت دی، فرمایا کہ بہت سارے لوگ مردوں میں سے وہ اپنی فضیلت کو پہنچ گئے، انہوں نے اپنی فضیلت حاصل کر لی، لیکن عورتوں میں سے 3 عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے فضیلت حاصل کی ہے، ان میں سے نمبر 1 عمران کی بیوی حضرت مریم ہیں، اور پھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، اور پھر تیسری کے بارے میں فرمایا کہ یہ حضرت عائشہ ہیں۔